تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ راز حقیقت چینل کے ساتھ میں ہوں انعام حبیب برالوی۔ امید سلیم ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین، اسلامی تقویم کے پہلے ماہ قمری سال یا پھر ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ماہ مقدس عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ مقدس کو اس کی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے ہی محرم الحرام کا نام دیا گیا ہے۔ محرم الحرام یعنی احترام والا مہینہ۔ یہ وہ عظیم ماہ مقدس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لڑائب کتاب قرآن مجید کے اندر حرمت والا مہینہ کہہ کر پکارا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ محرم الحرام یہ عظیم ماہ مقدس ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل بھی اس کی عظمت، اس کی فضیلت مسلم رہی ہے۔ ہر وہ کام جو فساد، خرابی اور قتل و غارت کا باعث بنتا تھا اس سے کفار اجتناب کیا کرتے تھے۔ محرم الحرام کی اہمیت، اس کی فضیلت سے متعلق کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد عرفان سلطانی صاحب، جو اس سے پہلے بھی پروگرام میں شریک ہوتے رہے ہیں اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ایک عظیم اور ایک نئی شخصیت جو آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنی ہیں، ایک علمی اور روحانی باب کے صاحبزادے جناب عتیق الرحمان ساقی صاحب۔ ہم ان دونوں عظیم شخصیات کو راز حقیقت کے سیٹ پر آمد پر ہمیں کے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور تہہ دل سے ممنون بھی ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، چونکہ وقت انتہائی کم ہے تو ہم بلا تاخیر جو ہے آپ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو جو پہلا سوال ہم نے آج آپ سے کرنا ہے کہ محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں جناب حضرت علامہ مولانا علامہ انعام حبیب برالوی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر محرم الحرام کے حوالے سے یہ ایک مختصر جو پروگرام ہے اس کو آپ نے کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں چونکہ محرم کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور جو ضروری احکامات ہیں لوگوں کے سامنے وہ بیان کیے جائیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اب بلا تاخیر میں آپ کے سوال کی جانب چلتا ہوں کہ محرم الحرام کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام بھی ہے۔ چونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، جو قمری سال ہے اس کا یہ پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے، تو اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو وہاں کے جو یہودی تھے وہ یوم عاشوراء یعنی جسے 10 محرم ہم کہتے ہیں اس کا روزہ رکھتے تھے۔ تو سرکار نے وجہ دریافت فرمائی تو کہنے لگے کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو ہم اس کے وجہ سے شکرانے کے طور پر جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حق تم سے زیادہ ہمارے اوپر ہے، تو لہٰذا ہم بھی آج کے بعد جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر 10 محرم الحرام کو صحابہ کرام کو سرکار نے حکم فرمایا۔ جی بالکل، جیسا آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کیا جائے، یعنی یا تو 9 محرم کو روزہ رکھا جائے یا پھر 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ روزہ رکھتے تھے صرف یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو کہ آپ 9 یا 10 کا رکھنا ہے یا 10 11 کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان یہودیوں کے ساتھ مناسبت پیدا نہ ہو، یعنی ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ نے 10 کے ساتھ 9 کا ملا لینا ہے یا 10 کے ساتھ 11 کا یعنی کہ تشبیہ نہ ہو جائے، ان کے ساتھ لینا ہے، تشبیہ نہ ہو، یعنی یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ ہماری مناسبت نہ ہو، کسی اعتبار سے ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اچھا، جو اگلا سوال ہے کہ جو رمضان کے بعد
ماہ مقدس یعنی کہ محرم الحرام کے جو روزے ہیں ان کو انتہائی فضیلت اہمیت حاصل ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی اس بارے میں بھی علامہ انعام صاحب حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جن روزوں کی فضیلت ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار رمضان کے بعد محرم کے روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد جو ہے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور 10 محرم کو چونکہ واقعہ کربلا بھی ہوا، اور پھر حضور سے پہلے بھی اس 10 محرم کو فضیلت اور اہمیت حاصل تھی، کیونکہ یوم عاشورہ اسے کہا جاتا ہے، تو عاشورہ یہ 10 سے نکلا ہے، تو اس میں چونکہ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 10 انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں ان کو مختلف فضیلتیں اور عظمتیں دی گئی، اس اعتبار سے 10 محرم کو یہ فضیلت اور اہمیت بھی حاصل ہے۔ جی عتیق الرحمن ثاقب صاحب، آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے کہ جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر منگنی کرنا یا پھر شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آیا اس ماہ مقدس کے اندر منگنی کرنا یا پھر شادی کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں حافظ انعام بڑالوی صاحب کہ انہوں نے یہ چینل پرووائڈ کیا کہ اپنی بات کو دوسرے لوگوں سے جو کسی وجہ سے ان باتوں سے ناآشنا ہیں وہ باتیں پہنچانے کے لیے مجھے مدعو کیا، میں شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں ان کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں شادی کرنا اور منگنی اور اس طرح کی خوشی کی تقریبات ہیں ان کا انعقاد کرنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کچھ لوگ جو اس ماہ میں شادی منگنی یا اس طرح کی خوشی کی تقریبات کو نامناسب سمجھتے ہیں، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ اس ماہ کو ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ سوگ کا مہینہ ہے یا ماتم کا مہینہ ہے تو اس میں شادی وغیرہ کی جائے، نکاح منگنی وغیرہ کیا جائے۔ تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ شادی منگنی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ سوگ کا مہینہ ہے بھی نہیں۔ ان کی جو یہ بات ہے نا کہ یہ سوگ کا اور ماتم کا مہینہ ہے، مومن شہداء کا ماتم نہیں کرتے ہوتے، یہ درست بات نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادی منگنی کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ شادی کریں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی بھی اسی ماہ میں ہوئی تھی۔ تو جو آپ نے بات کی ہے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مقدس کے اندر خوشی منانا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ نے فرما بھی دیا ہے کہ مومن شہداء کا ماتم نہیں مناتے، اور ماتم ان کا بنایا جاتا ہے جو فوت ہو جائیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو شہید ہے وہ کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن کچھ رسومات ہیں شادی بیاہ کے اندر، جیسے ڈول وغیرہ ہو گئے، اس کے علاوہ سونڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، گانے لگائے جاتے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی غلط ہے۔ ہاں، یہ اوورال آپ دیکھ لینا کہ یہ محرم کا مہینہ ہو، رجب کا ہو، شعبان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، تو شریعت ڈھول کی اور یہ سب کچھ یہ جو فالتو اور ہندوانہ رسومات جو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں، ان کی اجازت شریعت دوسرے مہینوں میں بھی نہیں دیتی۔ جو آپ نے ہم نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، تو بہت سے دوستوں کو موقع بھی مل جائے گا کہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ اس ماہ مقدس کے اندر شادی کرنا جائز ہے، تو ظاہر بات ہے شادی بیاہ کے اندر تو آج کل ایک جو اہم رسوم سمجھی جاتی ہیں سونڈ وغیرہ کو اور ڈول وغیرہ کو، تو وہ پھر لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس ماہ کے اندر تو ظاہر بات ہے بہت چونکہ حرمت والے ماہ ہے نا، تو اس کے اندر ایسے کام نہیں کرنے۔ مفتی صاحب، اچھا اگلا سوال ہمارا آپ سے ہے کہ چونکہ جیسا آپ نے پہلے فرما چکے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو واقع کربلا ہوا تھا، تو واقع کربلا اس کا جو پس منظر ہے اس سے ہمارے سامعین کو اور ہم کو روشناس۔ جو آپ کا سوال ہے کہ واقع کربلا پہ مختصر، تو چونکہ بہت بڑا موضوع ہے اور انتہائی وسیع ہے، مختصر وقت میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ کہ اگر ظاہر بات ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں تو کئی دن گزر جائیں گے اور ہمارا واقعہ مکمل نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو دنوں بلکہ مہینوں کے اعتبار سے ہمیں وقت درکار ہے، تو اس واقعے کو چونکہ اتنا ہم مختصر وقت میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے سامعین و ناظرین کو کہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہوا ہے،
اور اس میں حق کو فتح ہوئی ہے اور حق ہمیشہ غالب رہا ہے۔ اسلام کی ابتدا سے بلکہ انسانیت کی ابتدا سے لے کر آج تک حق اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ آمنے سامنے ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ ہوا، یہ معرکہ جو ہے وہ ایک عظیم معرکہ ہے اور اس میں حق کو فتح ہوئی ہے، حق ہمیشہ غالب رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کا جو باطل کے ساتھ ایک وقت جو ان کے ساتھ گزرا، تو اس میں بھی ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح عطا فرمائی ہے اور حق غالب رہا ہے۔ واقعہ کربلا سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم جابر حکمران کھڑا ہو تو اس کے سامنے آواز حق بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا اور کلمہ حق بلند کرنا، یہ حسینیت ہے، اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہم استقامت سیکھ سکتے ہیں، صبر سیکھ سکتے ہیں، جرأت اور بہادری سیکھ سکتے ہیں کہ ایک مختصر سی جماعت، مٹھی بھر جماعت، 72 لوگ، اور ان کے مقابلے میں جو لشکر تھا وہ 22,000 لوگوں کا لشکر جو ہے، اور ایک روایت کے مطابق 30,000 لوگوں کا لشکر جو ہے۔ تو یہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ حق کے مقابلے میں آ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدیاں گزر چکی ہیں، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی حق غالب ہے، اور حق پہ رہنے والوں کا نام آج بھی زندہ ہے، اور قیامت کی صبح تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ اور جو باطل تھے، جو اسلام کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور قید ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، کہا بھی جاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ جو حق کی خاطر لڑنے والوں کو امر کر دیتی ہے، اور باطل کی طرف جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناپید ہی ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے، لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا میدان کربلا میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ لوگ بھی حق کی خاطر کھڑے ہوئے، اور آج تک ان کے نام لینے والے لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے نام لیوا کوئی نہیں ہے، اس کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں۔ عتیق الرحمان ثاقب صاحب، جو ہمارا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ماہ مقدس محرم الحرام کو کیسے منانا چاہیے اور ہم لوگ کیسے مناتے ہیں؟ ہم نے اس پہلے بھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دوسری امتوں پہ بڑی فضیلت دی ہے، اور اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کی عمریں بڑی چھوٹی رکھی ہیں، دوسری امتوں کی بنسبت بڑی چھوٹی عمریں رکھی ہیں، اور ان چھوٹی عمروں کا بدل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا کہ مختلف راتیں، مختلف دن اور مختلف ایام ایسے عطا فرما دیے کہ جن میں بندہ تھوڑی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اور رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جیسے صحابہ نے سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، پہلے جو امتیں تھیں ان کی جو عمریں تھی بہت دراز ہوا کرتی تھی، جو آپ کی امت ہے اس کی عمر بہت مختصر ہے، تو ہم اعمال کے اندر ان لوگوں کو کیسے پہنچیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے استفسار فرمایا تھا کہ ہم ان لوگوں کی نیکیوں تک تو نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، جب عمریں زیادہ ہوں گی تو انہوں نے نیکیاں بھی زیادہ ہی کرنی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی عمریں تو زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لیل و نہار اور مقدس ایام اور ماہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو نعم البدل عطا فرما دیا۔ تو اس صورت میں امت محمدی کے افراد تھوڑی سی کوشش مشقت کر کے بہت قرب اور رحمت کی منازل طے کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ تھوڑے سے نیک اعمال کر کے بہت سی جو نیکیاں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس ماہ مقدس سے اس ماہ مقدس میں سب سے پہلے جو بندہ تو وسعت رکھتا ہے، وہ ایک علامہ ابن جوزی نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے
کہ من سکا مؤمنا شربتا من ماء فکانما سکا من ذریۃ آدم وکانوا عطاشا، کہ جس بندے نے کسی مومن شخص کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا نا یوم عاشوراء والے دن، تو اس نے پوری بنی آدم کو پانی پلایا، اور اس حال میں کہ وہ پیاسی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یوم عاشوراء والے دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ مطلب دل کشادہ کریں، اور ان کے کھانے پینے کے لیے اپنا ہاتھ کشادہ کر دیں، کیونکہ جو بندہ اس دن اپنے اہل و عیال پہ اپنا ہاتھ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں، مال میں برکت جیسا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اور اسپیشلی یوم عاشوراء کے اندر جو خرافات اور بدعات کو شامل کیا جاتا ہے، اس سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک بات کا تذکرہ کیا میرے ساتھ کہ کل کے دن ایک علاقہ ہے وہاں پہ کرکٹ میچ کا ٹورنامنٹ کروایا جا رہا ہے۔ یہ تو میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں نا کہ کرکٹ میچ کا، اور دیکھ لیں کہ کتنی بڑی نحوست ہے کہ یوم عاشوراء کا دن ہو اور اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، انسان کم از کم روزہ نہ بھی رکھے تو نیک اعمال ضرور کرے، اور یہ کرکٹ میچ رچانا اور یہ ساری ایسی فضول قسم کی واہیات ان دنوں کے اندر کرنا، یعنی کہ ان کے تقدس کو پامال کرنا اور بھی برا ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ بڑی فضیلتوں اور عظمتوں والا ہے، اور اس میں ایسے کام کرنا شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی کہ ہمارے مہمانان گرامی نے اس ماہ مقدس کی عظمت، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، سوالات کے جواب دی، اور آخر میں اتنی گزارش ہے کہ اس ماہ مقدس کے ایام کے اندر کچھ خرافات، کچھ بدعات شامل کر لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس ماہ مقدس کے حرمت، اس کی عظمت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو خدارا اس ماہ مقدس کی عظمت، اس کی فضیلت کو سمجھ کر جو خرافات اور بدعات ہیں ان سے بچیں، اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کتنا بھی ہو سکے ان حرمت والے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اگر ہو سکے تو روزہ رکھیں، اور اپنوں کو بھی، اپنے دوستوں، اپنے اعزاء اقربا کو بھی ان ایام کی حرمت، ان کی عظمت کو سمجھانے کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کریں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔